بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو عدالت سے بری ہوتے ہی کرپشن کے دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کو گوجرانوالہ میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن پنجاب کے ہیڈ کوارٹر سے گرفتار کیا گیا۔ خیال رہے کہ چودھری پرویز الہی کو گزشتہ روز لاہور سے کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا اور آج انہیں اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش کیا گیا تھا، جہاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد چودھری پرویز الہی کو کرپشن کے مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ حلیم علی شیخ کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سندھ کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر کا عہدہ سابق رکن قومی اسمبلی علی زیدی کے پارٹی چھوڑنے کے بعد سے خالی تھا۔ علی زیدی نے 24 مئی کو تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ 9 مئی کے بعد سے روپوش حلیم علی شیخ اس وقت سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ ادھر پی ٹی آئی کے روپوش رہنما مراد سعید کی گرفتاری کی کوششیں بھی تیز کر دی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مراد سعید کی سوات اور بٹا خیل میں موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ اسلام آباد اور پنجاب پولیس نے بھی مراد سعید کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بھارت کی ہٹ درمی کے پیش نظر ایشیا کپ کا میزبان پاکستان کے بجائے سری لنکا ہو سکتا ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل اے سی سی کی جانب سے ایشیا کپ 2023 کی میزبانی پاکستان کو دی گئی ہے، لیکن بھارت کے پاکستان آنے سے انکار کے سبب پاکستان میں ایشیا کپ کا انعقاد خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں مہنگائی کنٹرول کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک بیان میں عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ معیشت کا بگاڑ ٹھیک کرنے میں مزید کئی ماہ لگیں گے۔ آئندہ بجٹ ٹیکس فری نہیں دے سکتے۔ ٹیکس آمدن نہ بڑھی تو خسارہ بے قابو ہو جائے گا۔ امریکی سینٹ نے قرض کی حد بڑھانے اور بجٹ میں کٹوتیوں کے پیکیج کی حتمی منظوری دے دی۔ سینٹ میں قرضوں میں اضافے کی حد میں اضافے کے حق میں 63 ووٹ جبکہ مخالفت میں 36 ووٹ ڈالے گئے۔ کانگریس کے دونوں ایوان سے منظوری کے بعد اب وفاقی حکومت کی 31.4 کھرب ڈالر کی قرض کی حد کو ختم کیا جا سکے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ٹی آئی کے رہنما عثمان بزدار نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ 14 ماہ سے مختلف عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں۔ واضح رہے کہ عثمان بزدار پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 3 سال سے زائد عرصے تک وزیر اعلیٰ رہے اور پی ٹی آئی میں اکثر ان کی کارکردگی سے متعلق اختلافات کی خبریں سامنے آتی رہی، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی انہیں اپنا وسیم اکرم پلس قرار دیتے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ نے امریکی مسلمانوں سے اپنی بہن عافیہ کے لیے مالی، قانونی اور اخلاقی مدد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ پلاسمو اسلامک سینٹر میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد نے مسلم کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں جیل حکام نے بہت تعاون کیا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ امریکی مسلمان اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے میں مدد کریں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ کٹ پتلیوں سے نہیں، صرف حقیقی فیصلہ سازوں سے مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم کٹ پتلیوں سے مذاکرات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حماد اظہر کا کہنا تھا کہ یہ مسلط شدہ لوگ جن کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، یہ لوگ بیساکھیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔
ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت میں ہزاروں روپے کا اضافہ ہوا۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 4000 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 2,33,000 روپے ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈالیہ جیل حکام نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار افریدی کو حرک کے بجائے الگ سیل میں رکھنے کی تصدیق کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے شہریار افریدی کو جیل میں ایک کلاس کی فراہمی، اہل خانہ سے ملاقات اور طبی سہولیات مہیا کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت اڈالیہ جیل حکام نے بتایا کہ شہریار افریدی سیل میں ہیں لیکن ڈیڈ سیل میں نہیں۔